اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یاتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ثم انتم، پھر تم یہ ہو، ہؤلاء تقتلون انفسکم، کہ قتل کرتے ہو اپنوں کو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور نکالتے ہو تم اپنے میں سے ایک گروہ کو، ان کو، مِن دیارہم، ان کے گھروں سے، تُظَاہِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اوروں کو مدد دیتے ہو بامقابلہ ان کے ساتھ گناہ اور زیادتی سے، مَن یاتکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم اللہ کے کچھ حکموں پر ایمان لاتے ہو اور کچھ سے کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، پس کیا بدلہ ہے اس کا جو کرے یہ تم میں سے مگر رسوائی بیچ زندگی دنیا کے، یعنی کہ تم جو ایسا کر رہے ہو اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوائی اور ذلت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف پھیرے جاؤ گے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے، تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ یہاں پر یہود و بنی اسرائیل جو ہیں ان کے معاملات کا بیان ہو رہا ہے کہ مدینہ منورہ کے آس پاس یہود کے دو فرقے رہتے تھے، ایک بنی قریظہ اور ایک بنی نذیر۔ اور مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ بنی قریظہ جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے اور بنی نذیر دوسرے قبیلے کے، یعنی کہ ایک قبیلہ یہودیوں کا اور ایک قبیلہ جو تھا مشرکین کا، وہ آپس میں دوست بن گئے تھے، معاہدے قسمیں اٹھا کے کر لیے آپس میں، اور ایک قبیلہ ہندوؤں کا یعنی کہ مشرکین کا اور ایک قبیلہ یہودیوں کا دوسرا نذیر، بنی نذیر، تو یہ دونوں مل گئے۔ اب ہوتا کیا تھا، جب انہوں نے آپس میں عہد و پیمان قسمیں اٹھا لی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اب اگر مشرکین کا ایک قبیلہ دوسرے سے جنگ کرتا تو جو اس قبیلے مشرکین کے ساتھ یہودی تھے وہ اس کے ساتھ مل کر جنگ کرتے، اب دوسرا قبیلہ مشرکین کا جو تھا ان کے ساتھ جو یہودی تھے وہ ان کے ساتھ مل کے جنگ کرتے تھے۔ اب اس طرح یہودی دو گروہ جو تھے وہ آپس میں ہی مشرکین سے مل کے جنگ کرتے، تو اللہ پاک فرماتا ہے حالانکہ اللہ پاک نے تمہیں منع کیا ہے، اور جلا وطن کرتے مشرکین کے ساتھ مل کے دوسرے قبیلے کو، تو اللہ پاک نے فرماتا ہے میں نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور جنگ و جدال میں یعنی کہ ظلم کے کاموں میں مدد کرتے مشرکین کی، اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس سے بھی منع کیا ہے، اور جب ان کے وہ قیدی ہو کے آ جاتے یہودیوں کے اپنے ہی، تو پھر ان کو مال دے کر چھڑا بھی لیتے، تو ان سے کہا جاتا کہ خود ہی جنگ میں ان کو قتل کرتے ہو، اور اگر یہ قیدی ہو جائیں تو چھڑا بھی لیتے ہو، تو کہتے ہیں یہ توریت میں ہمیں حکم ہے چھڑانے کا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 کام تو تم نے مانے نہیں،
کہا تھا اپنوں کو قتل نہ کرنا، قتل کر دیتے ہو، کہا تھا گھروں سے جلا وطن نہ کرنا، جلا وطن کر دیتے ہو، کہا تھا ان کے معاملے میں ظالم کا ساتھ نہ دینا، ساتھ دیتے ہو، اور ایک بات اندر سے مان لیتے ہو کہ قیدیوں کو چھڑا لیتے ہو، یعنی کہ تھوڑا سا کام مانتے ہو اور باقی سب چھوڑ دیتے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم ایسے جو کرتوت کر رہے ہو تو اس کا کیا مفہوم ہے، کیا فائدہ ہے؟ دنیا میں بھی تم رسوا ہوگے اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہوگا۔ دنیا میں جو ان کی رسوائی ہوئی، جو قرآن پاک کہہ رہے وہ یہ کہ 3 ہجری میں بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے کہ ایک دن میں ان کے 700 آدمی مارے گئے، اور بنی نذیر جو تھے مدینہ منورہ سے نکال کر خیبر میں رکھے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں وہاں سے بھی نکال دیے گئے، اور یہ لوگ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نکلے کہ اب تک ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب بھی اگر دیکھیں تو جرمنی وغیرہ کے نکالے ہوئے یہود در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج قبیلوں کو دولت ایمان دے کر ان کے آپس کی 100 سالہ جنگ کو ختم فرما دیا، اور انہیں آپس میں شیر و شکر بنا دیا۔ اب انہیں جماعتوں کا نام انصار ہو گیا، جن کے بہت زیادہ فضائل قرآن پاک میں بیان ہوئے، اور جن کی جانی اور مالی قربانیوں کی قیامت تک یاد تازہ رہے گی۔ یہود جو تھے وہ مجرم ہی رہے، کیونکہ انہوں نے نہ پہلے مانا تھا توریت کے معاملات احکامات کو، اور پھر تحریف کر کے نہ مانا، اور پھر جو اللہ پاک نے حکم دیا ان کو مانتے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی شدت کا عذاب ہے۔ تو دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوئے، ایمان بھی نہ لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قتل بھی ہو گئے، اور کچھ قید ہو گئے، اور کچھ جلا وطن کر دیے گئے، اور آخرت کا عذاب بھی ہے اور دنیا کی رسوائی بھی ہے، کہ پتہ چلا کہ قرآن پاک حق ہے۔ جو قرآن پاک کا مفہوم ہے وہ سراسر لفظ با لفظ حرف با حرف حق ہے۔ تو ان آیت کریمہ سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ یہ کہ ظلم اور حرام کام میں مدد دینا بھی حرام ہے، ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، سود لینا دینا دلوانا لکھنا گواہی دینا وغیرہ یہ سب حرام ہے، قتل و غارت حرام ہے، اپنوں کے ساتھ ایسی ساز باز کرنا، ایسی سازشیں رچانا کہ وہ گھر سے در بدر بھٹکتے پھریں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم ان کو ذلیل کرو گے تو خود بھی ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاؤ گے۔ رشتے توڑنے سے منع کیا گیا اور رشتے جوڑنے کا کہا گیا کہ رشتے توڑنے والے ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو یہ فائدے ہمیں حاصل ہوئے اس سے کہ ہمیں چاہیے کہ ظلم کے کام میں دوسروں کا ساتھ نہ دیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اپنوں کا ساتھ چھوڑ کر غیروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ اپنوں کے خلاف ہی جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنوں کو گھروں سے نکالنے کی سازشیں کریں، ظالم کا ساتھ دیں، حرام کام میں ساتھ دیں، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو مظلوم کا ساتھ دینے والے ہیں، جو حرام کام نہ خود کرتے ہیں نہ حرام کام میں مدد کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، اپنوں کا بھلا کرتے ہیں، اپنوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں، رشتہ داروں میں محبتیں بانٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اپنوں اور غیروں سب میں محبتیں بانٹنے والے ہیں، خیر کا باعث بننے والے ہیں جو لوگ، اللہ تعالیٰ اس گروہ میں صدقہ پنجتن پاک کا ہمیں بھی شامل فرمائے۔